جب میں محکمہ جنگلات کی طرف سے فارسٹ آفیسر بن کر تام جھام کے گھنے جنگلوں میں پہنچا تو میرے ساتھ میرا سیکرٹری سانول، باورچی، رزاق اور ڈرائیور خان بھی تھا۔ خان بہت کم بولتا تھا، جو بات بولتا سوچ کر بولتا۔ پورے راستے وہ بہت ذمہ دارانہ طریقے سے گاڑی چلاتا رہا۔ تنگ جگہ میں سے بھی وہ گاڑی کو بڑے محفوظ طریقے سے نکال لیتا تھا۔ اس کے برخلاف میرا باورچی رزاق بہت بولنے والا اور خوش مزاج شخص تھا۔ اگر کسی کو اس کے ہاتھ کا پکا کھانا پسند نہ آتا تو وہ اپنی میٹھی باتوں کی مدد سے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتا۔ میرا سیکرٹری سانول سیدھا سادہ اور ڈرپوک قسم کا نوجوان تھا۔ معلوم نہیں کس طرح وہ اس سفر کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ جب ہماری جیپ ڈاک بنگلے پر پہنچی تو سانول کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ تمام راستے آہستہ آہستہ کچھ پڑھتا رہا تھا اور رزاق اس کا مذاق اڑاتا رہا تھا۔ جیپ سے سامان اتار کر ڈاک بنگلے میں رکھا گیا۔ ایک دن اور ایک رات کے طویل سفر کے بعد سب کا تھکن سے برا حال تھا۔ سب نے نہا دھو کر ہلکا پھلکا کھانا کھایا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ بنگلے سے باہر نکلنے کو کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ رزاق، ڈرائیور خان اور سانول ایک کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے۔ میرا کمرہ پہلے ہی صاف کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور فوراً ہی سو گیا۔ صبح جلد ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جنگل کی صبح بہت حسین ہوتی ہے، جبکہ راتیں بڑی بھیانک اور اندھیری ہوتی ہیں۔ صبح ہی سے پرندوں اور چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری عادت صبح ٹہلنے کی تھی۔ میں نے ایک گرم چادر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکلا۔ باہر آ کر میں بنگلے کے چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ جدھر نظر ڈالو گھنے سایہ دار درخت نظر آ رہے ہیں۔ میری نظر بنگلے کی چھت پر پڑی، جہاں ایک لمبے بانس میں سرخ رنگ کا بلب لگا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ بند تھا، لیکن طلوع ہوتے ہوئے سورج کی ہلکی روشنی میں اس کا رنگ چمک رہا تھا۔ میری سمجھ میں اس کا مطلب نہیں آیا کہ اتنے اونچے بلب سے چھت تک روشنی کس طرح آئے گی۔ سوچتے سوچتے میں بنگلے کے پیچھے نکل گیا۔ وہاں ٹہلتا رہا اور ٹھنڈی اور خنک ہوا سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ وہیں پتھر کی ایک بینچ رکھی تھی، اس پر سے مٹی صاف کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ سی آئی تو میں اسی بینچ پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ اچانک میری نظر پیڑ کے ایک تنے پر ٹک گئی۔ وہاں بہت ہی خوبصورت مکڑی کا جال بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ جال عام مکڑی کے جالوں کی طرح باریک اور نازک نہیں تھا، بلکہ مچھلی کی ڈور جیسی موٹی ڈور کا بنا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا، اس کے پاس جا کر دیکھا۔ ایک عام مکڑی ایک جال میں ایک وقت میں تقریباً 300 انڈے دیتی ہے، جو بہت باریک جھلی میں ہوتے ہیں۔ پھر اس میں سے ایک ساتھ سب بچوں کی ٹانگیں باہر نکلتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ جھلی پھٹ جاتی ہے اور مکڑی کے ننھے ننھے بچے باہر نکل آتے ہیں۔ یہ تو عام مکڑی کی بات ہے، مگر وہاں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ ہو گیا، جبکہ ایک عام مکڑی کے اس عمل میں کئی دن لگتے ہیں۔ وہ سب بچے اتنی تیزی سے بڑے ہو رہے تھے کہ میں حیران رہ گیا۔ مکڑی کے جال کو چھو کر دیکھا تو وہ بہت مضبوط ڈور کا معلوم ہوا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ پیچھے سے سانول کی آواز نے چونکا دیا، "صاحب، رزاق نے میز پر ناشتہ لگا دیا ہے، آپ کا انتظار ہے۔" میں اسی حیرت کے عالم میں واپس مڑا اور سوچتا ہوا بنگلے میں داخل ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لان میں میز کرسیاں ڈالی گئی تھیں اور سب وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں سانول، رزاق اور خان وہاں سے اٹھ کر جنگل کی طرف گھومنے چلے گئے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرے سامنے میز پر جنگل کا نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ جن جگہوں پر مجھے کام کرنا تھا وہاں میں پینسل سے نشان لگاتا جا رہا تھا۔ اچانک میرے وائرلیس سیٹ پر اشارہ موصول ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کال ہمارے سینئر آفیسر کی ہوگی۔ ان سے بات کرنے پر مجھے بہت سی حیران کن باتوں کا علم ہوا۔
ایک تو یہ کہ یہ جنگل عجیب و غریب جانوروں کی پناہ گاہ ہے۔ انہوں نے خاص ہدایت کی تھی کہ اس جنگل میں بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہے۔ انہوں نے یہاں کی عجیب و غریب مکڑیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے بڑھنے کا عمل دنوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں ہوتا ہے۔ یہ بعد میں اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں کہ 1 گز کے فاصلے پر کھڑے جاندار کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور پھر ان کے جال سے زندہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ جال کا لفظ سن کر مجھے صبح کا منظر یاد آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ مکڑی کا وہ جال کتنا مضبوط تھا اور انڈوں سے بچے نکلنے کا طریقہ بھی عجیب تھا۔ میرے اس طرح خاموش ہو جانے پر آفیسر ہیلو ہیلو کہنے لگا۔ میں نے جلدی سے جواب دیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ فون پر اچانک تم خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے صبح کے وقت دیکھنے والے مکڑی کے جال کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے معذرت کر لی۔ انہوں نے مجھے ہوشیار رہنے کی ہدایت دے کر رابطہ ختم کر دیا۔ میں پھر نقشے پر جھک گیا۔ دراصل اس وقت میں نقشے میں وہ جنگل کا حصہ تلاش کر رہا تھا جہاں 1 سال پہلے سخت گرمی کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور حکومت کا بہت نقصان ہوا تھا۔ اس آگ کو جہازوں کے ذریعے سے ریت ڈال کر بجھایا گیا تھا۔ میں اپنے کام میں اتنا مصروف ہوا کہ سورج غروب ہونے تک کا احساس نہ رہا۔ جب اندھیرا بڑھنے لگا اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے واپس اپنے گھونسلوں کی طرف جانے لگے تب میں بھی اپنے کام سے فارغ ہوا اور سارا سامان میز پر چھوڑ کر بنگلے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ سانول سامان اندر لے آئے گا۔ جنگل کی راتیں جلد ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کے 8 بجے تک ہم کھانے سے بھی فارغ ہو گئے۔ سانول، خان اور رزاق تینوں گپ شپ کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ ان تینوں کا کمرہ ایک ہی تھا جو میرے کمرے کے برابر والا تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ بھی تھا جو ضرورت کے وقت کھولا جا سکتا تھا۔ رات کے 10 بجے ہوں گے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ باہر سے بہت عجیب و غریب سی سرسر کرتی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ابھی سننے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میرے اور رزاق کے کمروں کے درمیان کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے زور سے رزاق، سانول، خان کو آوازیں دیں اور درمیان کا دروازہ کھول دیا۔ میں یہ سمجھا تھا کہ یہ دونوں باہر سے آنے والی آوازوں سے ڈر گئے ہوں گے۔ دروازہ کھلتے ہی سانول اور رزاق مجھے دھکیلتے ہوئے میرے اوپر آ گرے اور رزاق نے پلٹ کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران کھڑا تھا کہ رزاق نے کہا، صاحب یہ کھڑکیاں بند کر دیجئے، ان کھڑکیوں کے دروازے بند کر دیجئے۔ میں نے کہا، یہ کھڑکیاں تو بند ہیں، سب شیشے چڑھے ہوئے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ رزاق نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب پہلے کھڑکی کے دروازے بند کر دیجئے، وہ شیشے بھی توڑ سکتی ہیں۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کھڑکی کے دروازے بند کرنے کی غرض سے آگے بڑھا ہی تھا کہ کھڑکی کے شیشوں سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ میں نے کمرے کی روشنی بند کی، پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھا۔ بہت اندھیرا تھا اور بجلی چمک رہی تھی۔ شاید بارش ہونے والی تھی۔ آسمانی بجلی کی روشنی میں جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت بڑی بڑی مکڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں اڑتی پھر رہی تھیں۔ انہوں نے پورے بنگلے کے گرد جال بن لیا تھا۔ اچانک ایک مکڑی کسی گدھ کی طرح اڑتی ہوئی آئی اور شیشے کی طرف آنے لگی کہ مجھے خوف سے جھرجھری آ گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے لکڑی کے دروازے بند کر دیے۔ پھر میں سانول اور رزاق کی طرف مڑا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں سو رہے تھے کہ ہماری آنکھ کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے کی آواز سے کھل گئی اور پھر کئی مکڑیاں کمرے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگیں۔ ان کی سائیں سائیں کی آوازیں بہت خوفناک تھیں۔ ان کے ڈنگ موٹی موٹی شاخوں کی طرح ایک دوسرے میں الجھ کر مڑے ہوئے تھے۔ رزاق اور سانول دونوں کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے جب رزاق کی کمر سے قمیض ہٹا کر دیکھا تو مجھے جھرجھری آ گئی۔
اس کی کمر پر چاقو کی طرح کے بہت سے نشان پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں کے زخم اسپرٹ سے صاف کر کے دوا لگائی۔ رزاق بڑا بہادر تھا مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ میں دونوں کو تسلی دے ہی رہا تھا کہ کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ لکڑی کے دروازے کے کھرچنے کی آوازیں آئیں۔ مجھے یاد آیا کہ تمام کھڑکیوں پر مضبوط قسم کے شٹر بھی لگے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نے تمام کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے اور سکون کا سانس لیا۔ پھر خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس حادثے کی اطلاع اپنے سینئر آفیسر کو دے دوں۔ میں نے کمرے میں وائرلیس سیٹ کے لیے نگاہ دوڑائی لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ شام کو میں وائرلیس سیٹ لان میں میز پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ رزاق، سانول، کیا تم باہر سے وائرلیس سیٹ اٹھا کر نہیں لائے تھے؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ نہیں صاحب جی، جب ہم آئے تھے باہر اندھیرا ہو چکا تھا، ہمیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ باہر کچھ سامان بھی رکھا ہے۔ اب میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ صرف وائرلیس سیٹ ہی وہ چیز تھی کہ جس سے ایسے حالات میں مدد منگوائی جا سکتی تھی۔ میں نے دونوں کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے کہا، لیکن چونکہ وہ دونوں ہی بہت خوفزدہ تھے اس لیے نہ لیٹے۔ مجھے اچانک خان کا خیال آیا۔ میں نے پوچھا، سانول، خان کہاں ہے؟ سانول نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے مگر خان کو بہت زور کی نیند آ رہی تھی۔ وہ اپنا بستر اٹھا کر یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم دونوں تو معلوم نہیں کہاں کہاں کے قصے لے بیٹھے ہو، مجھے نیند آ رہی ہے، میں اسٹور روم میں جا کر سوتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے خان کی فکر ہو گئی کہ معلوم نہیں خان نے اسٹور روم کا دروازہ بند بھی کیا تھا یا نہیں، وہ دروازہ کھول کر نہ سو گیا ہو، اور اس خیال کے آتے ہی میں لرز گیا۔ باہر سے مکڑیوں کے کھڑکیوں سے ٹکرانے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ ساری رات مجھے ٹہلتے ٹہلتے گزر گئی۔ رزاق اور سانول کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتے اور کبھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگتے، البتہ آوازیں برابر سنی جا سکتی تھیں۔ اب باہر سے ان خوفناک آوازوں کے ساتھ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب دن نکلنے والا ہے۔ ہم لوگ ایک طرح سے قید تھے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ اندر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح ہم کب تک بند پڑے رہیں گے۔ کچھ سوچ کر میں دروازے کی طرف چلا۔ جیسے ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، سانول نے آ کر مجھے پکڑ لیا اور کہا، صاحب آپ باہر نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا، سانول، اس طرح ہم کب تک بند پڑے رہیں گے؟ میں خان کو دیکھتا ہوں اور وائرلیس اٹھا کر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رزاق نے جلدی سے بستر سے چھلانگ لگائی اور کہا، نہیں صاحب، آپ باہر نہیں جائیں گے، آپ سے تو ہماری بہت ہمت بندھی ہوئی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں باہر جاتا ہوں اور خان کو اسٹور روم سے بلا کر لے آتا ہوں، وائرلیس سیٹ بھی میں ہی لے آؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دونوں صرف میری محبت کی وجہ سے مجھے باہر جانے سے روک رہے ہیں، لیکن میری بھی کچھ ذمہ داری تھی، لہٰذا میں نے ان دونوں کو سمجھا کر کہا، تم دونوں اندر ہی رہو، آخر ہم بھوکے پیاسے کب تک بند رہیں گے، ہمیں باہر تو نکلنا ہی ہے، کیوں نہ میں ہی اس کام کو سر انجام دوں۔ میں نے ان کا جواب سنے بغیر بہت آہستہ آہستہ سے دروازہ کھولا اور سر باہر نکال کر جائزہ لینے لگا۔ میری نظر سب سے پہلے فرش پر پڑی اور میری چیخ نکل گئی۔ خان دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا اور مکڑیوں نے اس کے چاروں طرف ایک مضبوط جال سا بن دیا تھا۔ کئی مکڑیاں اس کے بے جان جسم سے چمٹی ہوئی تھیں، جن کا رنگ خون پی کر سرخ ہو چکا تھا۔ شاید انہوں نے خان کے جسم سے خون کی ایک ایک بوند چوس لی تھی۔ میری چیخ سن کر مکڑیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنا سر اندر کر کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، مگر ایک مکڑی تو میرے سر پر چپک گئی تھی۔ رزاق اور سانول اب تک کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے بستر سے ایک موٹا سا کمبل اٹھایا اور میرے سر پر ڈال دیا۔
وہ مکڑی جو میرے سر پر چپک گئی تھی، انہوں نے اسے کمبل کی مدد سے دونوں ہاتھوں سے کھینچا اور کمبل باہر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے چکر آنے لگے۔ سانول نے مجھے پکڑ کر بستر پر بٹھایا اور جلدی سے میڈیکل باکس لا کر میرے دوا لگائی۔ اس نے میرے سر پر پٹی باندھ دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری آنکھیں محفوظ رہیں، جبکہ چہرے پر بہت سے زخموں کے نشان تھے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، بلکہ خان کا خیال آ رہا تھا۔ میرے منہ سے بار بار خان کا نام نکل رہا تھا۔ تب ان دونوں نے مجھ سے پوچھا، خان کہاں ہے؟ آپ نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ یہ سن کر دونوں لرز گئے۔ میں سوچنے لگا کہ اس بھیانک جنگل میں کوئی تو ایسا انتظام ہوگا کہ جس کے ذریعے سے کسی بھی خطرے سے باہر سے مدد منگوائی جا سکے۔ اتنے میں باہر ہیلی کاپٹر کی آواز آئی۔ میں سوچنے لگا کہ اس ہیلی کاپٹر سے کس طرح مدد لی جائے۔ لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ترکیب آ گئی۔ میں بستر سے چھلانگ لگا کر سوئچ بورڈ کی طرف لپکا اور تمام سوئچ آن کرنے لگا۔ دراصل اس وقت مجھے باہر چھت پر لگے سرخ بلب کا خیال آ گیا تھا، جسے میں بیکار سمجھ رہا تھا۔ اس کے ذریعے سے باہر سے مدد لی جا سکتی تھی۔ شاید یہ خاص طور پر اسی مقصد کے لیے لگایا گیا ہو۔ تقریباً 5 منٹ تک ہیلی کاپٹر کے چکر لگانے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر میں نے محسوس کیا کہ ہیلی کاپٹر واپس جا رہا ہے۔ اب میری ہمت بندھ گئی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ اب مدد آ جائے گی۔ رزاق اور سانول کے چہرے پر خوف کے سائے اب بھی لہرا رہے تھے۔ میں نے جب ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو سانول منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ جس طرح خان خاموشی سے ہم سے دور چلا گیا، اسی طرح ہم بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے جب ان دونوں کو بتایا کہ میں نے کس ترکیب سے ہیلی کاپٹر والوں سے مدد طلب کی ہے تو انہیں کچھ اطمینان ہوا، مگر وہ اب بھی پریشان تھے۔ پھر میں نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ تم دونوں دروازہ بالکل نہیں کھولنا اور اگر کوئی غیر معمولی بات محسوس کرو تو مجھے فوراً جگا دینا، اور ہاں، ہیلی کاپٹر کی آواز کا خیال رکھنا۔ دن کے 1 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے رزاق اور سانول کو دیکھا، لیکن وہ کمرے میں نظر نہیں آئے تو میں گھبرا کر بستر سے نیچے اترا۔ اس وقت میری نظر کھڑکی کی طرف گئی۔ رزاق اور سانول دونوں کھڑکی پر کھڑے باہر کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دھیان سے سنا تو مجھے بھی آوازیں قریب آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے ڈاک بنگلے کے چاروں طرف کئی ہیلی کاپٹر چکر لگانے لگے۔ پھر ہم کو میگا فون کی آواز آنی شروع ہوئی۔ کوئی ہم کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ جلد ہی ہم ان خطرناک مکڑیوں کو زہریلی دوا کے سپرے کے ذریعے سے ختم کر دیں گے۔ جب تک ہم نہ کہیں اس وقت تک آپ اپنے کمروں کے دروازے نہ کھولیں۔ میرے پاس ان کو جواب دینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اب ہمیں سپرے کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی زہریلی گیس کی بو بھی آنے لگی۔ یہ سب کارروائی رزاق اور سانول بھی محسوس کر رہے تھے۔ وہ دروازے کے پاس ایسے کھڑے ہو گئے کہ جیسے ابھی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اب کمرے میں گیس کی بو شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ کھڑکیوں کے تمام شیشے اور لکڑی کے دروازے ٹوٹ چکے تھے۔ صرف مضبوط شٹر باقی رہ گیا تھا، جہاں سے بہت تیزی سے گیس اندر داخل ہو رہی تھی۔ پھر ہم تینوں کو چکر آنے لگے۔ میں بے چینی سے اندر ٹہلنے لگا۔ اندر پانی بھی نہیں تھا۔ کوئی کپڑا یا تولیہ بھگو کر ناک پر رکھ لیتے تو گیس کا اثر کم ہو جاتا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ رزاق اور سانول دروازے کے پاس بیٹھتے چلے گئے۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران میرا سر بھی بہت زور سے چکرانے لگا۔ میں بھی دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا۔
پھر باہر سے میگا فون پر کسی نے کہا، اب آپ کمرے کے دروازے کھول کر مکڑیوں کے جال کاٹ دیں، تمام زہریلی مکڑیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے یہ آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میگا فون پر پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا، لیکن میری تمام طاقت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھول دوں، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ آخری آواز میں نے زور زور سے دروازہ دھڑدھڑانے کی سنی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ مجھے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ میں نے گردن کو تھوڑا سا گھما کر اپنے برابر والے بستر کی طرف دیکھا۔ ایک بستر پر سانول اور دوسرے پر رزاق نظر آئے۔ ان کے بھی آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر نے میرے منہ سے آکسیجن ہٹا دی اور کہا کہ اب مریض خطرے سے باہر ہے۔ ادھر رزاق اور سانول کو بھی ہوش آنے لگا تھا۔ میرے منہ سے یکایک نکلا، اللہ تو بڑا رحم والا ہے۔ شام کو جب ہمارے سینئر آفیسر آئے تو انہوں نے بتایا کہ خطرناک مکڑیوں پر زہریلی دوا کا اسپرے کیا گیا تھا۔ چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد اس دوا کا مکڑی پر اثر ہوا اور تمام مکڑیاں ختم ہو گئیں۔ پھر بنگلے پر ہیلی کاپٹر اتارا گیا اور آپ کو دروازہ توڑ کر باہر نکالا گیا۔ دراصل اسپرے کی گئی زہریلی دوا کا اثر آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔